کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بندہ مذکور ہو جاتا ہے۔ اور کیسے اور کس طرح مذکور ہوتا ہے وہ بندہ ذاکر؟ بہت ہی پیاری اور طویل سی حدیث ہے، اس کے الفاظ تو نہیں لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو سناتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک سرگرمی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے اس زمین میں چلتے پھرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں الملائکۃ سیارہ، فرشتے جو ہیں وہ سیر کرتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، اور ان کے چلنے پھرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کچھ ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، وہ ایسی جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں کچھ بندے بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے احکامات، اس کے کلام کی تعلیم اور نشستوں میں بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ان فرشتوں کو، تلاش کرنے والے فرشتوں کو ایسی محفل ملتی ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اس محفل کے گرد گھیرا اور دائرہ اور احاطہ باندھ لیتے ہیں۔ حدیث مزید بتاتی ہے کہ یہ گھیرنے والے فرشتے زمین اور آسمان میں آنے جانے والے فرشتوں کو روکتے ہیں، یہاں تک کہ اس محفل کو زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اپنے گھیرے سے ڈھانپ لیتے ہیں اور گھیر لیتے ہیں۔ جتنی دیر یہ حاضرین محفل یہاں بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے ہر آنے والے کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان حاضرین محفل کے دلوں میں سکینہ طاری کرتے ہیں اور ان محفل کے لوگوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ محفل تکمیل تک پہنچتی ہے، محفل برخاست ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس محفل سے نکلتے ہیں تو فرشتے بھی، اس محفل کو گھیرنے والے فرشتے بھی یہاں سے نکلتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث مزید بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں الفاظ ہے حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے بوجھتے فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں یہ کون تھے؟ تو فرشتے ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں الہی یہ تیرے بندے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں الہی یہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ان فرشتوں سے سوال کرتے ہیں یہ کیا چاہتے تھے، یعنی ان کا مقصد، ان کا مدعا، ان کا غرض کیا تھی، یہ کیوں جمع ہوئے تھے؟ تو اس پر حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار تھے، الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں مجھے میرے جلال کی قسم ان سب کو میں نے ان کے اٹھنے سے پہلے بخش دیا۔ یہ ہے ذکر الہی کی برکت، اور یہ ہے ذکر الہی کے فیوز کہ ذکر اور دین اور قرآن کی تعلیم اور تدریس کی محفلوں کے شامل ہونے والوں کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے گناہ میں نے بخش دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما دے۔ اللہ ہم ذکر کی، قرآن کی، حدیث کی تعلیم کی محفل اور نشستوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ ان کی توفیق اور ثابت قدمیاں بھی عطا فرما دے۔ اور اللہ جب ہم ان محفلوں میں شامل ہوتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول بھی فرما لینا، اور اللہ ہماری اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو بخش بھی دینا۔ پھر اس میں حدیث میں مزید آگے واقعہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عام بخشش کا اعلان ان محفل کے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں تو ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر، ہم کلام ہو کر فرماتا ہے کہ الہی تو نے جو یہ عام بخشش کا اعلان فرمایا، ان لوگوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا، جو اس محفل میں شامل ہونے کی غرض اور نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو سرے راہ گزر رہا تھا، گزرتا گزرتا وہ اس محفل میں آ بیٹھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ یعنی وہ تو اس محفل کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے پاسر بائے تھا اور وہ آگے بیٹھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسے نصیبے والے لوگ ہیں، یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، لا تشتقی بجلیسہم، ان کے تو ساتھ بیٹھنے والے بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہے ذکر الہی کی برکت، اور یہ ہے وہ ذکر الہی کی رحمت